بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، مجھے بالکل اس بات کا اندازہ ہے کہ آج جو خلاف معمول اپنی وہ ملتانی فرینڈز ٹو آل ٹائپ کی اپروچ سے انتہائی کانٹرری یوسف رضا گیلانی صاحب جو پھٹ پڑے ہیں قومی اسمبلی میں، آپ اس کو موضوع بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ بات کو گھیر گھار کے یہاں لے جانا چاہتے ہیں کہ ایز ایف میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زرداری گیلانی حکومت نہ کھپے۔ بالکل اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن کچھ چیزوں پہ تمہیں پتہ ہے میری سوئی جس کو کہتے ہیں نا اڑ جاتی ہے۔ کل جو ہم نے پروگرام کیا تھا نا میرے پیارے بھائی، 11 ملزمان، اور میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے بارے میں میرا بدترین دشمن ہر طرح کی بات کر سکتا ہے، لیکن میری دہشت گردی کے ساتھ کوئی ہمدردی کسی طرح کی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑیں، بڑے سیریس کرائمز کے تحت پکڑیں اور عدالتوں میں ثابت نہ کر سکیں اور عدالتیں انہیں رہا کر دیں اور جیل سے وہ لوگ ایجنسیوں کے حوالے ہو جائیں۔ میں سپریم کورٹ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اگر وہ اس مسئلے کو فالو نہ کرتے مشتاق منہاس، تو جیسے بہت سارے مسنگ کی کہانی چلتی رہتی ہے، اس طرح کی ہوتی رہتی۔ بالآخر آج انہوں نے فورس کیا چیف سیکرٹری پنجاب کو کہ وہ یہ وعدہ کریں کہ ہاں جی وہ بندے کسی نہ کسی طرح لوکیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ کل تو یہ کہا گیا تھا کہ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ آج چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی تھوڑا سا وقت مانگا ہے کہ دائیں بائیں سے پتہ بہرحال، لیکن کل تو اسٹیٹ ڈینائل تھا نا۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کل ہم نے ان کے وکیل صاحب کو بھی لیا تھا۔ اب آج جو سپریم آج جو 10 تاریخ کو کیس جو ہے ملتوی ہے 10 نومبر تک، آج کی محمد کامران ہمارے انتہائی سینئر رپورٹر جو کہ جن کی بڑی گہری نظر ہے، انہوں نے اسپیشلی ہمارے لیے، اور جب تک یہ نہیں ہونا میں تمہیں صاف بتا دوں، میں اس مسئلے پہ ایجیٹیٹ کرتا رہوں گا۔ ان میں سے کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ایک پاکستان کے شہری کے طور پر محمد کامران کی رپورٹ دیکھیں نا، یہ نا آپ روزانہ کہیں تو روزانہ وہ پیکج سے بھی بھاگ جائے، مطلب اس کو کام کرنے دیں، روزانہ نہ کریں، ہم خود بھی رپورٹ کریں گے۔ محمد کامران نے جو رپورٹ تیار کی ہے سپریم کورٹ کے کیس کے حوالے سے، وہ دیکھتے ہیں۔ 2008 میں پرویز مشرف کے طیارے پر راکٹ داغنے اور پھر کامرا کینٹ میں میزائل حملہ کرنے کے الزام میں 11 افراد گرفتار ہوئے۔ تاہم کمزور استغاثہ کے باعث راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان تمام ملزمان کو بری کر دیا، لیکن ڈی سی او راولپنڈی نے ان کی رہائی ناممکن بناتے ہوئے انہیں 16 MPO کے تحت نظر بند کر دیا۔ اس حکم نامے کی مدت پوری ہوئی تو نظر بندی کا نیا حکم ہوم سیکرٹری پنجاب کی جانب سے آ گیا۔ نظر بندی ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی تو ہائی کورٹ نے 11 کے 11 ملزمان کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا جس کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ عدالتی فیصلہ لینے کے باوجود ملزمان کو رہائی نہ ملی۔ اس سال 29 مئی کو جیل انتظامیہ نے ملزمان کو رہا تو کیا، لیکن مبینہ طور پر ایجنسیوں کے حوالے کر دیا۔ تب سے اب تک یہ ملزمان لاپتہ ہیں۔ ان کی جب رہائی ہوئی تو 2 دن بعد ڈی سی او پنڈی نے ڈیٹینشن آرڈر پاس کر دیا ان کا جی۔ وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، ہائی کورٹ نے کہا ریپرزنٹیشن کریں، وہ کی مین وائل اس آرڈر ایکسپائر ہونے پہ ہوم سیکرٹری نے ڈیٹینشن آرڈر پاس کیا، جو پھر ہائی کورٹ نے کواش کر دیا، اور ہائی کورٹ نے ان کے خلاف لکھا کہ یہ سارا میلافائڈی ہے، بدنیتی پہ آرڈر ہے یہ، اور ان کو رہا کیا جائے۔ پھر رہا کرنے کی بجائے انہوں نے پھر جیل والوں نے ان کو ایجنسیز کے حوالے کر دیا۔ ملزم کے ایک بھائی عتیق الرحمان کی درخواست پر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس مقدمے کی ابتدائی سماعت کی۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ گرفتار بھی ہوئے۔ چیف سیکرٹری نے بھی عدالت کو یہی بتایا کہ ملزمان رہا ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت سے پردہ اس وقت چاک ہوا جب پولیس کی اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ عدالت میں پیش ہوئی، جسے چیف جسٹس نے فریقین کے وکلا کو خاموشی کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت کی۔ لاپتہ افراد کے وکیل الیاس صدیقی نے میڈیا کو بتایا کہ رپورٹ کے مطابق پولیس نے ملزمان کو ایجنسیوں کی تحویل میں دینے کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس رپورٹ میں تو یہ لکھا ہوتا ہے جو کورٹ میں سامنے آئی ہے کہ یہ جو ہے ایجنسیز کے لوگوں کے حوالے کیا، ان کو رات کو ٹارچر کیا انہوں نے 28 اور 29 کی درمیانی رات کو، اور 29 صبح کو پھر ان کے حوالے کر دیا ایجنسیز کے لوگوں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے آغا بھی عدالت میں یہ بیان دے چکے تھے کہ مذکورہ ملزمان کسی خفیہ ایجنسی کی تحویل میں نہیں۔ اس رپورٹ کے تناظر میں چیف جسٹس نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔
رپورٹ کی روشنی میں ملزمان کی رہائی ممکن بنانے کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب نے مزید وقت مانگا، جس کے بعد عدالت نے کیس کی آئندہ سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، اگر شہری محفوظ نہیں تو پھر عوام کا سسٹم پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ دنیا میرے آگے کے لیے محمد کامران، اسلام آباد۔ کامران کی رپورٹ بہت اچھی گہری نظر ہے، سپریم کورٹ کے اندر معاملات کو سمجھتے ہیں، لیکن نصر صاحب امداد اللہ بسال جو ہے ڈی سی اور راولپنڈی، اور اسی طرح سعید گوندل جو کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اچھے ترین افسران میں قابل ترین، ذہین ترین، فطین ترین لوگوں کا کام آنے والے، اپنی ڈیوٹی کو سمجھنے والے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ظاہر ہے ان سول اداروں کے جو افسران ہیں ان کی ایک بڑی محدود سی کیپیسٹی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ جب ان کے اوپر پریشر آتا ہے، اور پریشر بھی ان کا آتا ہے، تو پھر وہ اگر قانون کے مطابق کام کرنا بھی چاہیں گے تو وہ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک بات پہ اعتراض ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کو حوالے کرتے ہیں اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے، ایٹ لیسٹ عدالتوں کے سامنے آپ جا کر غلط بیانی نہ کریں۔ اگر آپ کو مجبوری ہے وہ مجبوری بھی بتائیں، آپ سامنے نہیں بتا سکتے ان کیمرہ بتائیں، ججز کو بتائیں، تاکہ یہ ونس فار آل، یہ صرف 10-11 لوگوں کی بات نہیں ہے نصر صاحب، اپنے آپ کو صرف آنسریبل کرنے والی بات ہے۔ کوئی عقل کا اندھا ہی وہ شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ آپ ہر بات جو ہے وہ پبلکلی کریں۔ کیا جا سکتا ہے اعلیٰ عدالتوں کو کہ سر ہمیں ان کیمرہ ہیئر کر لیں، مشتاق منہاس کو میں ان وجوہات کی بنا پر چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا، آپ برائے مہربانی صرف مجھے سن لیجئے۔ یہ صرف جواب دہ ہونے کا احساس ہے۔ میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کو 1000 سلام کہ یہ مجھے ایک شہری کے طور پر پتہ ہونا چاہیے، صرف سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو منطقی کے انجام تک پہنچائے، لیکن نصر صاحب دوسری طرف آتے ہیں، چلے جائے دوسری طرف آئے، اس کیس کو نہیں چھوڑنا، یا جب تک اس کا کوئی حل نہیں ہے، چاہے ہم روز 1 منٹ بھی اس پہ بات کریں یا 1 گھنٹہ بات کریں، آپ کی مہربانی، آپ کے منہ میں گھوش، ماشاءاللہ۔ اگر آگے جو آئیں، آج جو سپریم کورٹ میں حنیف عباسی صاحب نے تقریر کی، سپریم کورٹ میں نہیں یار، اللہ نہ کرے کہ سپریم کورٹ میں حنیف عباسی چلا جائے، یہ دیکھنا عزت رہنے پٹیشنر ہی جائے گا، اور فیصل آج بھی کر رہے ہیں، آج نیشنل اسمبلی میں انہوں نے خطاب لگایا، بڑا شدید لگایا، جو بات کی اور ملک کے جو حالات بتائے، وزیر اعظم سخت ہوئے سیخ پا، اور انہوں نے جو جواب دیا، اور جیسے آپ نے کہ وہ اپنی روایتی وزاداری اور سب بھول گئے، وہ بھول گئے۔ پہلے دیکھتے ہیں وزیر اعظم کی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو تلخی چھپی ہوئی ہے وہ کون سا تیر ان کو لگا کہ جس نے ان کی وزاداری جو ہے وہ پاش کر دی۔ پہلے وزیر اعظم کی گفتگو۔ اور ہم کسی کی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ مڈ ٹرم الیکشن کا طریقہ بتا دیں، یہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے مڈ ٹرم الیکشن کا؟ یا میں اسمبلی ڈیزالو کروں یا مارشل لا لگے؟ واٹ ڈو یو وانٹ ناؤ؟ یو ٹیل می واٹ از دا وے آؤٹ؟ I will not dissolve the assembly. I will protect the assembly. اور جو لوگ اسمبلی کے توڑنے کی خواہش رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں، وہ پارلیمنٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ ملک توڑنے کی سازش کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں دوسرا طریقہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کئی غلط فہمی میں آپ مارے نہ جائیں کہ فوج یہ ماشاء اللہ نہیں لگائے گی۔ وہ فوج ہماری پاکستان کی فوج ہے، مخلص فوج ہے، اور وہ پرو ڈیموکریسی ہے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے امپروومنٹ کرنے کا، آپ میرے ساتھ بیٹھیں، جس ایشو پہ آپ ہمیں آپ کی رہنمائی میں ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے نصر صاحب ایک چیز بتائیں کہ کیا واقعی مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ اگر مسلم لیگ نون کرے اور اس کے اوپر بالکل کمٹ ہو جائے تو کیا یہ غیر آئینی بات ہے؟ غیر آئینی بالکل نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے مشتاق منہاس صاحب کہ پہلے تو آپ فٹسی کھیلتے ہیں، یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے، راجہ ظفر الحق، ٹھیک ہے، جاتے ہیں چودھری ارشد صاحب، اٹیمپٹ ہوتی ہے چودھری نثار صاحب کو اندر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، ایم کیو ایم پوری طرح قابو میں نہیں آتی، وہ پیپلز پارٹی والے جو ویسے برا بھلا کہتے ہیں، وہ ووٹ کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں صحیح، ذرا پھر وہ مسئلہ ہوگا۔ اچھا چلیں، بجائے آپ اور میں بات کریں اور اس کے لیے جو ہے نا ضروری ہو کہ وہ بندہ بات کرے جو کہ
مسلم لیگ کے اندر اس کی جس کی جو ایم این اے بھی ہو, جو پارٹی قیادت کے ساتھ منسلک ہو, اور کھول کے ساری باتیں کریں, اور درمیان میں وہ پارٹی جس نے غصہ دلوایا الیکشن کے لیے, تو اس لیے لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مسلم لیگ کے ایک اہم رہنما کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے, جو کہ کھول کے بتائیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے, یہ تلخی کہاں تک پہنچی ہے, اور اس میں مسلم لیگ نواز گروپ کا اب نئی حکمت عملی کیا ہوتی ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.